بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت نہم مضمون اسلامیات اور حصہ اول میں ہم سورہ انفال کو پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سورہ انفال کی تلاوت اور اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ اور تشریح سے پہلے ہم سورہ انفال کا تعارف تھوڑا سا پڑھیں گے کہ سورہ انفال کہاں نازل ہوئی، کون سے شہر میں نازل ہوئی، یہ کون سی صورت ہے، مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس کی تلاوت کی طرف چلیں گے۔ تعارف۔ اس سورہ پاک کا نام انفال ہے کیونکہ اس کا آغاز انفال یعنی کہ اموال غنیمت کے احکام سے ہوا تھا۔ اس کی آیات کی تعداد 75 ہے اور کلمات کی تعداد 1075 یعنی کہ 1075 ہے۔ یہ سورت 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ یہ تمام سورت غزوہ بدر کے فوراً بعد سن 2 ہجری میں مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ غزوہ بدر سے متعلق ہے، اس لیے کہ تعلیمات اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس لڑائی کے بارے میں اہم معلومات جاننا ضروری ہے۔ تو اسی لیے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، غزوہ بدر میں کیا واقعات پیش آئے اور کیوں اس سورت کا نازل کرنا جو ہے تو وہ ضروری ہوا، تو اس میں یہ ساری کی اور غزوہ بدر میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے وہ ساری ڈیٹیل جو ہے تو ہم اس میں پڑھیں گے۔ اہم معلومات اس میں جو تھیں ان کو پہلے آپ سے ڈسکس کر لیں کہ سورہ انفال مدنی صورت ہے۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، جو جنگ بدر تھی اس لڑائی کے بعد یہ صورت جو ہے تو نازل ہوئی تھی۔ اس میں آیات کی تعداد جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 75 ہے۔ اس سورہ میں رکوع کی تعداد 10 ہے۔ ترتیب توقیفی کے لحاظ سے اس سورت کا نمبر 8 ہے اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے اس کا نمبر 88 ہے، یعنی کہ یہ 88 سورت ہے جو کہ نازل ہوئی تھی اور اس سے پہلے جو ہے تو 87 سورت جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی۔ انفال کے معنی ہے مال غنیمت۔ انفال عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا واحد نفل ہے، یعنی کہ انفال جمع ہے اور اس کا واحد نفل ہے۔ نفل کا لغوی معنی یعنی کہ لغت کے حساب سے اس کا جو معنی ہے وہ ہے اضافی، کوئی زائد چیز، اور اصطلاحی معنی عربی زبان میں الفال کے ہیں مال غنیمت۔ مال غنیمت وہ مال ہے جو کافروں سے جبرن لیا جائے یا ان پر غالب آ کر حاصل کیا جائے۔ اب مارکہ بدر کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مارکہ بدر، جنگ بدر میں اصل میں ہوا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے تو سورہ انفال نازل ہوئی تھی، تو اس جنگ کے پس منظر کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورہ انفال کی پہلی 10 آیات جو ہے تو اس کی تلاوت کریں گے اور اس کا لفظی ترجمہ بھی کریں گے۔ تو سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے اور غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ تھا اور مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی تھی اس میں، اور کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال تک کفار کی تبلیغ فرمائی تھی، یعنی کہ جو وہاں کے رہنے والے کافر تھے 13 سال تک اللہ کے نبی نے ان کی تبلیغ فرمائی تھی، ان کو دائرہ اسلام میں لانے کی کوشش کی تھی اور بڑے صبر و تحمل سے ان کے ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن صرف چند ایک افراد ہی مسلمان ہوئے۔ نبوت کے 12ویں سال مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج کا 75 افراد پر مشتمل قافلہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دین اسلام قبول کیا۔ ان افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی۔ اس کے بعد یہ حضرات واپس جو ہیں تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ وہاں کے 2 بڑے قبیلوں میں اوس و خزرج میں بڑی تیزی سے اسلام کی روشنی پھیلی اور تھوڑی سی مدت میں ہی مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت معرض وجود میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ اخوت قائم فرما دیا۔ اس کے بعد مدینہ میں اور اس کے ارد گرد قیام پذیر یہودی قبائل سے، قبائل جو ہے وہ قبیلہ کی جمع ہے، یہودی قبائل سے دوستی کے معاہدے کیے، جن میں یہ بھی ہوا کہ اگر کسی طرف سے مدینہ منورہ پر حملہ ہوا تو سب مل کر اس حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحر احمر کے کنارے یمن سے شام تک کی تجارتی شاہراہ کے ارد گرد قیام پذیر مختلف قبائل سے دوستی کے معاہدے کیے اور مجاہدین کے مسلح دستے ارد گرد کے علاقوں میں نگرانی کے لیے بھیجنا شروع کر دیے۔ سن 2 ہجری ماہ شعبان میں ابو سفیان کی قیادت میں اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ مسلمانوں کے خوف سے ابو سفیان نے ایک قاصد مکہ بھیجا جس نے وہاں جا کر یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا ہے، فوراً مدد کے لیے پہنچو۔ یہ سنتے ہی ابو جہل 1000 سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کے لیے نکل آیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وادی زفران میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو جہل ایک لشکر جرار کو لے کر مدینہ جو ہے تو وہ آ رہا ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی جس میں مہاجرین اور انصار شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے یہ صورتحال پیش کی۔ مہاجرین اور انصار جب یہ صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کی تو مہاجرین اور انصار نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ لڑائی کے فیصلے کے بعد لشکر اسلام بدر کے مقام پر خیبر زن ہوا۔ 17 رمضان المبارک جمعے کے روز حق اور باطل کی لڑائی ہوئی جس میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمانوں نے یہ جنگ جو ہے تو اللہ کے حکم سے جیت لی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس تعارف میں جو اہم پوائنٹس ہیں، یعنی کہ یہ صورت مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے، اس میں کتنی آیات ہیں، رکوع اس میں کتنی ہیں، جنگ بدر جو ہے تو کب لڑی گئی، رمضان کی کون سی تاریخ تھی، دن کون سا تھا، یہ سارے اہم پوائنٹس آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس کے اوپر کرنے ہیں اور اسی تعارف سے متعلق جو ہے تو آپ لوگوں سے آنسر کوسچن بھی نیکسٹ ویڈیو میں کیے جائیں گے۔ تھینکس اے لاٹ۔